السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم به النبيون. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफ
تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کا پالنے والا، نفع و نقصان کا مالک، وحدہ لا شریک الہ انگنت لا تعداد بے مثال، درود و سلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ دوستو آج وعلیکم السلام جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی توانائیاں اپنی خرچ کر لیں، جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت بیان کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں وہ بہت ہی کم ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان اتنی زیادہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، مگر جتنا بھی ہم حصہ اس کوشش میں، کاوش میں اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے کر لیں وہی کافی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہستی کی شان ہے، ایسی عظمت والی ہستی کی شان ہے جن کے متعلق جبریل امین بھی بیان فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں اوتیا بالبراق لیلۃ اسریہ بہ منجمن مسرجا فاستأصل علیہ فقال له جبریل بمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرمه الله أكرم لله منه قال فارفض أرقا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے 3131 نمبر۔ انس بن مالک راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس دن وہ رات تھی، جس رات کو نبی علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا، آسمانوں کا سفر کیا، جنت کا سفر کیا، جہاں تک میرے اللہ نے چاہا وہاں تک کا سفر کیا۔ اس رات جو سواری تھی آپ کی اس کا نام براق تھا۔ نبی علیہ السلام جب براق پہ بیٹھنے لگے تو آپ کو مشکل پیش آئی۔ اس براق نے کوئی شوخی دکھائی تو جبریل امین نے فرمایا تفعل هذا، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے؟ کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سے، تیری وجہ سے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تم نہیں جانتی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ بات براق کو کہی تو براق کے پسینے چھوٹ کے پسینہ پسینہ ہو گئی، فرفض ارکن، وہ اپنے پسینے پسینہ ہو گئی۔ اتنا خوف اس کو آ گیا کہ اللہ کی اتنی مہمان ہستی جس کو میں سفر کے لیے اللہ کے ہاں لے کے جا رہی ہوں، جس مقام پر انہیں جانا ہے، اس کو مشکل کیوں پیش آئی؟ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے فضیلت والی، سب سے بلند مقام والی جو ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس ہستی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی خود بلند کر دے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے۔ ہم جیسے کمزور، کم علم آپ کی شان کہ کیسے وہ قصیدے بیان کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، اور یہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبی ہے، یہ نبی نبوت پہ ختم ہونے والی ہے۔ اور نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فضیلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پہ 6 چیزوں کی فضیلت دی گئی، ہوتی تو جوامع الکلم میں مجھے جامع کلمات دیے گئے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ، وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور تمام کی تمام زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دی گئی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا رسول بنا کے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے انبیاء کا، رسولوں کا خاتمہ کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 527 نمبر۔ دوستو دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ قَالَ كُلُّ نَبِيٌّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کسی قوم کی طرف خاص آئے، وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنی اپنی بستیوں میں آئے، وَيُبْعَثُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ علیہ السلام
کبھی آپ واقعہ سنتے ہیں سیرت میں اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو دعوت تبلیغ دیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیڑیے کی بات کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر تمام مخلوق کے نبی ہیں آپ، اور یہی اس حدیث نبی علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے، وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَّةِ، تمام مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ شان، یہ عظمت میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص کنبے کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے نبی ہیں۔ یہ شان ہے نبی علیہ السلام، اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور اس سے پہلے مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں تھی مال غنیمت۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور اس کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، وہ وہی نماز ادا کرے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيَّ مَيْسَرَةِ شَهْرٍ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رعب کے ساتھ فضیلت دی، فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دشمن پہ ایک مہینے کی مسافت پہ ہو میرا دشمن، اس کے دل میں میرا رعب بٹھا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایک مہینے کی مسافت پہ ہو دشمن تو میرے نبی کا رعب اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ وَأُعْطِيتُ شَفَاعَةً، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی وہ فضیلت جو نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت 521 اور 523 میں بیان کی۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور بھی فضیلت ہے جو اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان قاذبا علی لیس کقاذب علی احد فمن کاذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ فرمایا کسی کا جھوٹ، کسی پہ جھوٹ بولنا، مجھ پہ جھوٹ بولنا ایسا نہیں کہ جیسے تم کسی آدمی پہ جھوٹ بولتے ہو، اس پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ جس بندے نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہم کسی کی طرف سے بات کسی کی طرف منسوب کر کے اپنی طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں، چاہے اس نے بات کی ہو یا نہ ہو، مگر ایسی کوئی بات نبی علیہ السلام کی طرف سے جو بندہ جھوٹی کہہ دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے وحی ہے۔ سوچنے کی، فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی امتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف بات کو منسوب کر دیتے ہیں جبکہ وہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ایسے الفاظ
لیے جو بھی آپ حدیث بیان کرے، جو بھی نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرے، کسی کتاب میں پڑھی ہو اس کی تحقیق کر لیا کرے، آیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات کہی تھی، کیونکہ آج علم کی اتنی فراوانی ہے، آج ہمارے پاس اتنی کشادگی علم کی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو پرکھا گیا ہے، محققین نے، محدثین نے اس میں محنتیں کی ہیں اور انہوں نے صحیح حدیث کو اور ضعیف حدیث کو اور منکرات کو علیحدہ کر دیا۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر جانتے بوجھتے ضعیف حدیث کو بیان کرے تو اس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا۔ آج اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کی شان کتنی زیادہ ہے، کتنی بلند ہے۔ نبی علیہ السلام عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کو جمع کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت ان سے عہد لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81-82 ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مِنكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، اپنے تمام رسولوں سے یہ عہد لیا کہ جب ہم آپ کو کتاب و حکمت دے دیں، پھر میرا رسول آ جائے، وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرے، تو تمہارا کام ہے اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو مجھ سے؟ تمام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، پھر جو کوئی اس کے بعد پھر گیا، جس کسی نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندے نے کسی نے اس عہد کو توڑ دیا تو وہ پھر فاسقوں میں ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت تمام انبیاء پہ، یہ ہے مقام محمد رسول اللہ۔ حالانکہ منصب رسالت جیسا کوئی منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نہیں، سب سے افضل جو منصب ہے وہ منصب رسالت ہے۔ رسالت کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کا رسول ہونا۔ پھر تمام انبیاء سے اعلیٰ ہونا، تمام انبیاء کو جس شخصیت کا فکر دینا، جس شخصیت کے حوالے سے متنبع کرنا، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں نبیوں کا امام ہوں گا، میں ان کا خطیب ہوں گا اور میں ہی وہ شخصیت ہوں گا جو شفاعت کرے گا، اور میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پہ، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ یہ ہے نبی علیہ
والسلام کا مقام رسول، یہ مقام محمد رسول اللہ، رسولوں میں مقام ہے نبی علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء ہوں گے، نبی علیہ السلام ان کے امام بھی ہوں گے، ان کے خطیب بھی ہوں گے اور شفاعت بھی کریں گے۔ دوسری روایت ہے عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا مگر اس بات پہ فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام نبی، تمام انبیاء آدم علیہ السلام کے سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں ہوں گا پہلا شخص جس کی قبر جو ہے زمین شق ہوگی، اور اس بات پر مجھے فخر نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 3615 نمبر، اور صحیح مسلم میں اور لفظ ہے وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ وَلَا فَخْرٍ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کروں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ یہ ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء میں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عبد الانبیاء طبعا یوم القیامت وانا اول من یقرأ باب الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں کی تعداد قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوگی، تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی میرے امتیوں کی تعداد، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ کتنی شان ہے میرے نبی کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح البخاری کی 3535 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مثل ومثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من الزاوية فجعل الناس يطوفون به ويدعون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فانا لبنة وانا خاتم النبیین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنا مکان بنائے، مکان بڑا خوبصورت ہو، مکان بڑا شاندار ہو، مگر جب لوگ اس کے چکر لگائے، اس کے گرد طواف کرے تو ایک جگہ پہ ایک اینٹ کی کمی نظر آئے، ایک اینٹ اس کی جگہ سے خالی ہو تو لوگ تعجب کرے اتنا خوبصورت مکان ہے یہ کیوں نقص رہ گیا ہے، یہ کمی کس لیے، اتنی خوبصورتی کے باوجود۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت مجھ پہ ختم ہو جاتی ہے، میں آخری نبی ہوں۔ یہ ہے شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مکان انبیاء کا مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر۔ نبی علیہ السلام کی عظمت، شان، رفعت اتنی بلند ہے ہماری زبانیں بیان کرتی رہے تاکہ ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی بلند شان ہونے کے باوجود، اتنی عظمت ہونے کے باوجود ہم نبی علیہ السلام کو محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کا درجہ دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی تعظیم
محبت میں غرور کا شکار نہیں ہوں گے، ہم محبت رسول میں یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ جو بھی مانگیں گے تیرے در سے مانگیں گے، جو بھی لیں گے تجھ سے لیں گے، ہماری بخشش بھی تو کر، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرا کھانا تیرے گیت کیوں نہ گاواں یا رسول اللہ، یہ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، جس اللہ نے یہ رزقیں عنایت کی، جس اللہ نے یہ وسعتیں عنایت کی، یہ مقام دیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ ہم جب تک اپنے والدین، اپنے اولاد، بیوی بچوں، اپنی جان اور تمام جو مخلوقات ہے جو زمین و آسمان میں ہے اس سے بڑھ کر جب تک ہم نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہم نبی علیہ السلام کو نہ اپنا داتا مانیں گے، نہ اپنا مشکل کشا مانیں گے، وہ وہی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 144 ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جیسے کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے، أَفَإِن مَاتَ، اگر یہ وفات پا جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، وَقُتِلَ انقلبتم، یا قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب، اور کوئی آپ اگر اپنے پاؤں پہ پھر جاتا ہے تو اب اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمانے والی۔ پتہ یہ چلا کہ ذات اللہ کی ہے، عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے، مانگنے کے لائق، بیٹے مانگنے ہو، اولاد مانگنی ہو، دولت مانگنی ہو، شوہرت مانگنی ہو، لفظ ہر چیز دنیا میں جو بھی مانگنی ہو وہ صرف ایک اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے کے لیے بھی صرف اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے اچھے نام، تم ان کے ذریعے اللہ سے وسیلہ سے، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ آج ہم مختلف اپنے بڑوں کے ناموں سے وسیلے ڈالتے ہیں، یا ان کی جا کے مزاروں پہ اللہ کو ان کا وسیلہ وہاں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یا کچھ تو اتنے جائز ہیں جو ان سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کھری محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام سے محبت اور آپ کی شان و رفعت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔